اتصال نفس الامر میں ثابت ہوا جو قابل للانفصال ہے، بعض اجسام میں سے بعض اجسام جو قابل للانفصال ہیں تو وہ جیسے حسن متصل واحد ہیں، اسی طرح نفس الامر میں بھی متصل واحد ثابت ہو۔ تو جب متصل واحد ہے اور اس کے اوپر بالفعل اب انفصال طاری کیا تو بالفعل تقسیم کو قبول کس نے کیا؟ تو یہاں پر احتمالات ہیں تین، پڑھیں آپ نے، کہ ممکن ہے مقدار نے تقسیم کو قبول کیا ہو جسم تعلیمی نے، یا صورت جسمیہ نے قبول کیا ہو۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں تو نہیں ہو سکتے قابل۔ کیوں؟ کہ اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک کو تم قابل للانفصال کہتے ہو کہ انفصال کو اسی نے قبول کیا ہے، تو پھر تو لازم آتا ہے اتصال اور انفصال کا اجتماع، تو اجتماع ضدین لازم آتا ہے، تو یہ لازم تو باطل ہے، تو فالملزوم ہو۔ اب یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ اتصال اور انفصال کا اجتماع کیسے لازم آتا ہے، تو آپ کو بتا دیا تھا کہ لأن الاتصال لازم للمقدار والصورت، مقدار کو بھی اتصال لازم ہے، صورت کو بھی لازم ہے۔ ہاں تو اے میاں، صورت نے انفصال کو فرض کرو قبول کر لیا، تو انفصال بھی بالفعل آ گیا اور اتصال بھی اس کو لازم ہے، وہ بھی تو جدا نہیں ہوگا، تو اتصال اور انفصال کا اجتماع تو لازم آ گیا۔ یا مقدار نے قبول کیا تو مقدار کو بھی تو اتصال لازم ہے، تو انفصال اس نے قبول کر دیا بالفعل، تو پھر بھی اتصال بھی آ گیا، سمجھ آ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آج کی جو عبارت آپ نے پڑھی کہ والقابل ما يلزمه يجب وجوده مع المقبول، دیکھو میاں، تم کہتے ہو اتصال اور انفصال کا اجتماع لازم آ گیا، قابل للانفصال اگر صورت بنتی ہے تو بھی اور مقدار بنے تو بھی، دونوں صورتوں میں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اتصال اور انفصال ہے میاں دونوں ضدین ہیں، ابھی بتائے گا، دونوں ضدین ہیں۔ جب شے متصل واحد ہے تو اتصال ہے، متصل ہے نا، متصل واحد تو اتصال ہے، لیکن جب تقسیم طاری ہو گئی تو انفصال تو ضد ہے، کس کا؟ اتصال کا۔ تو ایک ضد کا وجود دوسرے ضد کا پناہ ہوتا ہے، نہیں سمجھو؟ ایک ضد کا وجود کا پناہ ہوتا ہے۔ سمجھائیے اے میاں، روشنی اور ظلمت دونوں کیا ہیں؟ ضدین۔ تو روشنی آ گئی تو ظلمت کا پناہ ہو گیا،
اور ظلمت آ گئی تو جمع کدھر ہو گئی یار؟ یہ سمجھو، تم کہتے ہو انفصال آ گیا، بالفعل آ گیا، یہ شے متصل واحد ہے، اتصال ہے، ٹھیک ہے، اس وقت پہ اتصال ہے، لیکن بالفعل انفصال آ گیا تو انفصال اور اتصال دونوں کیا ضدین، تو ایک ضد کا وجود دوسرے ضد کی نفی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھو؟ تو جب انفصال آ گیا تو ابھی بھی اتصال ہوگا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اتصال تو کیا فنا ہو گیا یار، تو یہ تم کیا منطق، کیسی منطق سمجھا رہے ہو ہمیں کہ اتصال بھی باقی ہوگا اور جناب انفصال بھی آ گیا اور دونوں کا اجتماع ہوگا۔ انفصال نے، تقسیم نے تو اتصال کا رڑا کر دیا، ابھی بھی اتصال ہے، سمجھا گیا؟ یہ دو ضدین میں سے ایک کا وجود دوسرے کی نفی ہوتی ہے، تو یہ تم کیا منطق ہمیں سمجھا رہے ہو کہ ابھی بھی ہے اتصال؟ سمجھا گئی ہے؟ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ میبزی، میر حسین میبزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب ہے، کہتے میاں پہلے اس جواب سے پہلے ایک تمہید سمجھ لی۔ تمہید یہ ہے کہ دو شیئین کے درمیان میں جب تقابل تو تقابل کی چار قسمیں، یہ تمہیدی مقدمہ ہے، اس کو سمجھ لو۔ تقابل کی چار قسمیں، دو شیئین کے درمیان تقابل ہے تو وہ دونوں شیئین یا وجودی ہوں گے یا ایک وجودی دوسرا عدمی ہوگا یا دونوں عدمی ہوں گے۔ مفہوماً مصداقاً نہیں، باعتبار مفہوم دونوں وجودی ہوں گے یا ایک وجودی ہوگا دوسرا آدمی ہوگا یا دونوں، احتمالات عقلیہ یہ تین ہیں۔ دونوں آدمیین کو تو پڑھیں، اس لیے کہ اعدام میں تقابل نہیں ہوتا، ایک شے کا عدم دوسرے شے کے عدم سے جمع ہو سکتا ہے، نہیں سمجھو؟ زید کا عدم عمر کے عدم سے نہیں جمع ہوا، دونوں مر گئے، تو اعدام میں تقابل، تقابل نام ہے اس کا کہ دو شیئین اس طریقے سے ہیں کہ ان کا ایک محل میں ایک زمانے میں ایک جہت سے اجتماع ناممکن ہے۔ تقابل نام ہے کس کا؟ کہ دو شیئین میں تقابل کا کیا مطلب ہے؟ کہ دونوں کا ایک محل میں ایک زمان میں ایک جہت سے اجتماع ناممکن نہیں ہو سکتا، کہ دونوں ایک محل میں ایک زمانے میں ایک جہت سے جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ متقابلین
اس کو کہتے ہیں، یہ تقابل کی تعریف۔ اب میاں دیکھو، دونوں چیزیں جو ایسی ہیں کہ ایک محل میں، ایک زمانے میں ایک جیسے جمع نہیں ہوتے، اب وہ دونوں چیزیں یا وجودی ہوں، یعنی ان کا مفہوم وجودی ہو، یا ایک وجودی اور ایک عدمی ہو۔ اگر دونوں وجودی ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک کا تحقق اور تعقل دوسرے پر موقوف ہے یا نہیں۔ اگر ایک دونوں وجودی ہے لیکن ایک کا تحقق اور تعقل دوسرے پر موقوف ہے اور دوسرے کا تحقق اور تعقل پہلے والے پر موقوف ہے، تو ان کو کہتے ہیں متضائفین۔ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، وجودی ہیں دونوں، لیکن ایک کا تحقق اور تعقل دوسرے پر موقوف، دوسرے کا پہلے والے پر موقوف۔ جیسے مثال دیتا ہوں، ابوت اور بنوت۔ دیکھو میاں، اب کس کو کہتے ہیں؟ من لہ الابن۔ تو ابن کس کو کہتے ہیں؟ من لہ الاب۔ تو ہر ایک کی تعریف میں دوسرا ماخوذ ہے نا، ہر ایک کے مفہوم میں دوسرا۔ اب کی تعریف میں ابن ماخوذ ہے، ابن کی تعریف میں اب ماخوذ ہے، تو ہر ایک کا تعقل سمجھنا دوسرے پر موقوف ہو کہ نہیں ہوا؟ اب کو کیسے سمجھو گے؟ کہ پہلے ابن کو سمجھو گے، کیونکہ اس کی تعریف میں ابن ہے۔ ابن کو کیا سمجھو گے؟ پہلے اب کو سمجھو گے، تو اس کی تعریف میں اب ہے۔ اسی طرح خارج میں اس کا تحقق ابن بغیر اب کے ہو سکتا ہے، تو اب بغیر ابن کے ہو سکتا ہے۔ تم لوگ ہو لیکن ابھی اب نہیں ہو، اب وہ ہوگا من لہ الابن۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں یہ دو چیزیں ہیں، ابوت اور بنوت، دونوں وجودی ہیں۔ مفہوم کو دیکھو، اب من لہ الابن، اس میں کوئی نفی والی بات ہے؟ کوئی حرف سلب ہے؟ ابن کے ضرورت ہے، من لہ الاب، دونوں وجودی ہیں، لیکن دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ ایک محل میں ایک جہت سے ایک جہت سے اب بھی ہو، ابن بھی ہو، ایک جہت سے ہو سکتا ہے۔ جس جہت سے اب ہے اس جہت سے ابن نہیں ہے، جس جہت سے ابن ہے اس جہت سے اب نہیں۔ تو لہذا اب اور ابن میں ہے تقابل، لیکن کون سا تقابل ہے؟ تزایف، کہ ان کا تعقل اور تحقق ہو ایک دوسرے پر، تو یہ متضائفین ہو۔ نہیں سمجھے ہو؟ ایسے حیران حیران دیکھ رہے ہو جیسے یہ لفظ کبھی سنا ہی نہیں، کوئی جنوں والی زبان بول رہا ہوں میں۔ حالانکہ یہ کئی مرتبہ یہ تقابل جو ہے اس بات جو ہے وہ آتی ہے، شرح تہذیب میں بھی آتی ہے، چھوٹی کتابوں میں بھی آتی ہے۔ تو آپ کو پڑھی ہوگی، سمجھا گئی ہے؟ اچھا، اور اگر دونوں چیزیں وجودی ہیں اور ان کا تحقق و تعقل ایک دوسرے پر موقوف نہیں ہے، سمجھا گئی ہے؟ دونوں وجودی ہیں
لیکن نہ ایک کا تعاقل دوسرے پر موقوف ہے نہ تحقق دوسرے پر موقوف ہے. ان کے درمیان میں تقابل ہوگا تضاد کا. تقابل ہوگا تضاد کا. دونوں چیزیں وجودی ہیں. جیسے یہ مثال دے رہے ہیں ہمیں آئیے انفصال کا. یا دونوں وجودی ہیں یا ایک عدمی ہے. دونوں کی تعبیر وجودی کرو تو وجودی ہے دونوں. ہمیں آئیے انفصال کو عدمی بناؤ تو ایک وجودی ہو جائے گا ایک عدمی ہو جائے گا. تو بہرحال ایسی دو چیزیں ہیں جو مفہوماً وجودی ہوں اور ان کا تحقق و تعقل ایک دوسرے پر موقوف نہ ہو، ان کے درمیان میں تقابل ہوتا ہے. وہ ضدین ہوتے ہیں، دونوں وجودی ہیں. سمجھا گئی ہے؟ اچھا، اور ایک اگر وجودی ہے اور دوسرا عدمی ہے، دو شیئین میں سے ایک وجودی ہے ایک عدمی ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ عدمی کا محل وجودی کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اگر عدمی کا محل وجودی کے لیے محل بننے کی صلاحیت رکھے تو ان دو چیزوں کے درمیان میں تقابل ہے عدم والملک. عدم والملک. اور اگر آدمی کا محل وجودی کے لیے محل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آدمی کے محل میں وجودی وارد نہیں ہو سکتا، تو پھر ہے تقابلی ایجاب و سلب. ایجاب و سلب تناقض کو کہتے ہیں. ایک آدمی ہے اور ایک وجودی ہے، سمجھ آئیے، اور دونوں ایک محل میں ایک جہت سے ایک زمان میں جمع نہیں ہو سکتے، تو ایک آدمی اور ایک وجودی ہے. اور تقابل عدم والملکہ کا بھی نہیں ہے کہ آدمی کا محل وجود کے لیے محل بن سکے، نہیں بن سکتا. تو ان دونوں کے درمیان میں تقابل ایجاب و سلب والا. یہ تقابل کی چار قسمیں ہیں میاں. ایجاب و سلب والا جو تقابل ہے اس کو منطقی لوگ تناقض بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کے نقیض. ہمیں آئیے، اور تضاد الگ چیز ہو گیا. دونوں وجودی ہیں لیکن ایک دوسرے پر تعقل موقوف نہیں ہے. وہ کیا ہو گیا؟ تضاد. ضدین الگ چیز ہے اور نقیضین دونوں میں فرق ہے. فرق پہچان لیا؟ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ نقیضین بس ضدین ہے نا، ایسا نہیں. اس تقابل سے اپنے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ نقیضین الگ ہیں اور ہاں بس. اس تمہید کے بعد اب اس سوال کا جواب دیتے ہیں میبزی رحمہ اللہ تعالی کہ میاں دیکھو قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر مقبول، دیکھو انفصال کو جس شے نے قبول کیا تو انفصال کیا ہوا؟ مقبول. اور وہ شے کیا ہوئی؟ قابل. بس اب کہتے ہیں سمجھ لو ذرا. قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر مقبول وجودی ہو
یا عدم والملکہ، یعنی عدمی ہو لیکن عدم محض نہ ہو، عدم ملکہ، عدم ملکہ کا بھی وجود ہوتا ہے، وہ بھی وجودی شے ہے، من وجہن من کل الوجوہ، عدم نہیں ہے، تو وہ بھی محل چاہتا ہے کیونکہ وجودی چیز ہے، اور اگر بالکل سلب محض ہوتا تو پھر محل کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آدمی کا محل، تو آدمی نے محل چاہا ہے نا، اس لیے کہ وہ عدم محض نہیں ہے، اگر عدم محض ہوتا تو اس کے لیے محل کی کیا ضرورت ہے؟ عدم محض کے لیے محل کی ضرورت ہوتی، موضوع کی ضرورت ہوتی، معروف کی ضرورت ہوتی نہیں۔ عدم ملکہ جو ہوتا ہے وہ من وجہن، اس کے اندر وجود ہے، لہذا اس کے لیے محل کی ضرورت ہے، سمجھائیے؟ اس لیے کہتے ہیں قانون یہ ہے میاں، وہ سوال کے جواب کے لیے یہ تمہید آپ نے تقابل والی سمجھ لیے، تو کہتے ہیں اب اس تمہید کے بعد قاعدہ یہ ہے کہ مقبول اگر وجودی ہو یا عدم والملکہ ہو تو اس صورت میں قابل مع لوازمہ کا اجتماع ضروری ہے مقبول کے ساتھ، قاعدہ سمجھیں کہ مقبول اگر وجودی ہو یا عدم ملکہ ہو تو اس صورت میں قابل مع لوازمہ کا اجتماع مقبول کے ساتھ واجب ہے، یہ قاعدہ سمجھ لیا قاعدے کو؟ کہتے انفصال کو دیکھو تو انفصال ایسا ہی ہے نبی، انفصال کی ایک تعریف کرو تو وجودی، اتصال تو وجودی ہے نا، تو انفصال بھی وجودی، سمجھ آئیے؟ کیا تعریف کرو کہ انفصال کس کو کہتے ہیں؟ حدوث ہویتین، کتاب کو دیکھو، انفصال کس کا نام ہے؟ یہ وجودی ہوا کہ نہیں ہوا؟ دو ہویتین پیدا کرنا، یہ انفصال ہے، یہ وجودی معنی ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کوئی سلبی چیز ہے، کوئی حرف سلب یا کوئی ایسی چیز ہے؟ اچھا، تو انفصال اس معنی میں لے لو تو وجودی ہو گئے، تو اتصال بھی وجودی، تو ان کے درمیان میں نسبت، اب دیکھو اتصال انفصال کا ایک دوسرے کے اوپر توقف تو ہے نہیں میں، تو لہذا تقابل تضاد والا ہوگا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک جہت سے ایک زمان میں ایک مکان میں تو جمع نہیں ہو سکتا، تقابل ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن دیکھو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ مقبول اگر وجودی ہے یا عدم ملکہ ہے تو قابل مع لوازمہ ہی اس کے ساتھ جمع ہوگا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھو میاں، انفصال کی یہ تعریف کرو تو وجودی بن گیا، حدوث ہویتین، اور انفصال کی یہ دوسری تعریف کرو، کون سا؟ عدم الاتصال عما من شانہ الاتصال، عدم الاتصال ہر عدم الاتصال نہیں، جس چیز کے شان سے اتصال ہے مگر پھر اتصال نہ ہو، شان سے تو ہے کہ یہ متصل واحد ہونا چاہیے لیکن پھر اتصال نہ ہو، جیسے شان سے تو ہے کہ یہ متصل واحد ہونا چاہیے لیکن جب آپ نے دو ٹکڑے کر دیا تو اب اتصال نہیں ہے نا، تو عدم الاتصال اما من شانہ الاتصال، یہ عدم الاتصال یہ تعریف جب کرو گے انفصال کی تو انفصال عدمی ہو گیا کہ نہیں ہو؟ نہیں سمجھو؟ تو دیکھو انفصال یا وجودی ہے یا عدم، اور قاعدہ آپ نے پڑھا
کہ جب مقبول وجودی ہو یا آدمی ہو تو قابل کا مع لوازمہ اس کے ساتھ اجتماع ضروری ہے. لہذا جب انفصال وجودی ہے تو مقبول کا قابل کون ہے؟ وہ صورت یا مقدار اس کا اجتماع اس کے ساتھ ہو انفصال کے ساتھ مع لوازمہ، تو اس کا لازم کون تھا؟ اتصال. تو لہذا مقبول وجودی یا مقبول عدم ملکہ دونوں صورتوں میں قابل اور قابل کا لازم اتصال دونوں کا اس کے ساتھ جمع ہونا ضروری ہے. لہذا انفصال کے ساتھ ہو اتصال جمع ہو. تو اجتماع آ گیا اتصال اور انفصال کا کہ نہیں آیا؟ سمجھے ہو؟ یہ سوال کا جواب دے. لہذا بات ٹھیک ہو گئی ہے کہ اگر قابل للانفصال صورت جسمیہ مانتے ہو یا مقدار مانتے ہو تو لازم آتا ہے اجتماع اتصال. تو لازم تو باطل ہے تو پھر ملزوم ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میاں. والقابل وما يلزمه، قابل اور اس کے جو لازم ہیں یجب وجودہ مع المقبول، اس کا وجود مقبول کے ساتھ واجب ہے. اذا كان المقبول وجودیا او عدم ملکۃ، جب مقبول وجودی ہو یا عدم ملکہ ہو. والانفصال كذلك، اور انفصال ایسا ہی ہے. لأن المراد منہ، انفصال سے مراد یا تو اما حدوث حبیتین، یا تو یہ معنی ہے تو یہ وجودی ہے، او عدم الاتصال عما من شان الاتصال. سمجھ آئیے؟ تو یہ آدمی ہو گیا. تو اتصال وجودی، انفصال یا وجودی یا آدمی. تو دونوں صورتوں میں گویا کہ قابل مع لوازمہ کا اجتماع اس کے ساتھ ہو ضروری ہے. لہذا اجتماع اتصال اور انفصال کا